الکاملی حج عمرہ زیارت انٹرنیشنل ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے اس کے روح رواں گرامی قدر حاجی محمد حسین کاملی صاحب، لوگ ان کو کبوتر والا بولتے ہیں لیکن ہم لوگ چونکہ نسبت والے ہیں اس لیے میں کبوتر والا نہیں بولوں گا، میں کاملی بولوں گا۔ حاجی محمد حسین صاحب کاملی، انہی کی جانب سے آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، اور تقریباً بہت مختصر سا وقت ان کا گزرا ہے اس لائن میں۔ 2.5 سال شاید ہوئے ہیں کم و بیش۔ اس کی افتتاحی تقریب میں بھی حاضر تھا میں، اور آج اس تقریب میں بھی میں موجود ہوں۔ تو 2.5 سال کا ایک بہت قلیل سا عرصہ گزرا، لیکن اس قلیل وقت میں بہت زیادہ کامیابی حاجی صاحب نے حاصل کی ہے۔ حاجی صاحب کو مبارکباد، اور ان کے جتنے رفقا ہیں، بالخصوص ان کے 2 بازو حاجی عتیق کاملی اور حاجی سعود کاملی، یہ دونوں بہت مضبوط دست بازو ہیں حاجی صاحب کے۔ حالانکہ حاجی غلام رسول صاحب بھی ہیں، لیکن وہ اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ممالک کی معلومات ہے اور ٹورس کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ یہ دونوں بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو سب کو بہرحال مبارکباد۔ تقریر کا وقت نہیں ہے، مختصر سی تقریب ہے، اور مجھ سے پیشتر محب گرامی محترم علی جناب جمیل رضوی صاحب نے بہت بھاری بھرکم بات کہی ہے کہ حاجی محمد حسین صاحب لوگوں کے شفاعت کا ایک ذریعہ، کیونکہ لوگ پیسے سے لے کر جاتے ہیں لیکن یہ خدمت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور شفاعت کی سند حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ بہت بھاری بھرکم بات انہوں نے کہی ہے، لیکن ایک بات اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جب بھی آپ جائیں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور ہم کو بار بار بلائیں، تو ہم یہ نیت لے کر نہ جائیں کہ ہم حضور کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ آپ جب جائیں تو یہ ارادہ اور یہ نیت لے کر جائیں کہ ہم حضور کی زیارت کو جا رہے ہیں، ہاں، حضور کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ تو بہت بھاری بھرکم بات کہی ہے۔ اب صرف 3 گزارشات میں کروں گا۔ 2 گزارشات جو حجاج کرام ہیں ان سے، معتمرین سے، اور ایک گزارش حاجی صاحب کے ذریعے سے تمام ٹور والے جو عمرہ کے لیے اور حج کے لیے لے کر جاتے ہیں ان سے ہوگی۔ حجاج اور معتمرین سے چونکہ باتیں کہیں نہ کہیں سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے شاید کہ میری یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ حجاج کرام اور معتمرین سے ہماری گزارش ہے کہ آپ حج کریں یا عمرہ کریں، حج اور عمرہ کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے۔ آپ حج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ حج کیا جائے یا عمرہ کیا جائے، تو حج اور عمرہ کے بعد ہمارا حج اور عمرہ کا اثر ہماری زندگی میں اس طریقے سے نمایاں ہو کہ پہلے جب ہم گناہ کرتے تھے وہ گناہ ختم ہو جائے۔ یہ مقصد ہے حج کا، یہ مقصد ہے عبادتوں کا۔ تو ہم جب حج کریں یا عمرہ کریں تو حج اور عمرہ کے بعد اس کا اثر آپ کی زندگی پر نمایاں نظر آنا چاہیے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہم اس قابل تھے کہ اس سرزمین پر جا سکیں جس سرزمین پر کم و بیش انبیاء کرام نے اس سرزمین پر حاضری دی ہو؟ کیا ہم اس سرزمین پر اپنے پیر رکھنے کے قابل تھے؟ بالخصوص ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس سرزمین پر آپ رہے، کعبے کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے، کعبے کو تعمیر کیا، اور سب سے بڑی بات یہ امام الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پیدا ہوئے۔ اس
سرزمین پر ہم جانے کے قابل تھے، وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہاں پر مقام عرفات ہے، میدان عرفات ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، وہاں پر مینا کی اور مزدلفہ کی وادیاں ہیں، وہاں پر جائیں تو آپ جبل رحمت ملتا ہے، وہاں پر جائیں تو آپ کو جبل حرا ملتا ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے وہاں اس پہاڑ میں غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جبل سور ہے، بتائیے نا ایسی مقدس ہستیاں جس سرزمین پر رہی ہوں جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدموں سے اس کو نوازا ہو، اور اس شہر مبارک کی اللہ پاک نے قسم یوں یاد فرمائی ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب ہمیں اس شہر پاک کی قسم ہے۔ شہر پاک کی قسم کیوں ہے؟ ذرا قدرت سے پوچھے نا، مولا کیا تو اس شہر کی قسم اس لیے یاد فرماتا ہے کہ وہاں پر تیرا گھر ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں بندے۔ کیا اس لیے یاد فرماتا ہے کہ وہاں پہ مینا کی وادی ہے؟ اس لیے تو جواب ملے گا نہیں بندے۔ کیا وہاں عرفات ہے؟ اس لیے یاد فرماتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں بندے۔ جب آپ پوچھو نا تو آپ کو پوچھیں گے کیا وہاں پر مقام ابراہیم ہے؟ اس لیے تو یہ قسم یاد فرماتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں بندے۔ وہاں پر حجر اسود ہے؟ اس لیے تو یہ قسم یاد فرماتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں بندے۔ پھر قسم کیوں یاد فرماتا ہے؟ تو اللہ فرماتا محبوب ہم اس شہر کی قسم اس لیے یاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے چلا ہے، آپ کے قدم اس شہر میں لگے ہیں، اس لیے ہم اس شہر کی قسم یاد فرماتے ہیں۔ بتاؤ جہاں پر اللہ کے محبوب چلے ہوں اس سرزمین پر ہم جانے کے قابل تھے؟ ہمارے قدم وہاں لگے، کہ ہم اس کے قابل تھے؟ نہیں تھے۔ ہم نے پیسے اکٹھا کیے، قسمت نے یاوری کی، مقدر بیدار ہوا، اللہ نے بلا کر اپنے گھر کا طواف کروایا، جنتی پتھر کو بوسہ دلوایا، اپنے خلیل کے قدموں کے پیچھے نماز پڑھوائی، نشان قدم کے پیچھے نماز پڑھوائی، صفا مروہ کی پہاڑیاں دکھلائی۔ کیا ہم اس قابل تھے؟ نہیں تھے۔ اس نے کرم فرمایا، اس کا کرم ہوا، آپ گئے، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن وہاں سے جا کر آنے کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی؟ جو ہم پہلے تھے وہی پھر بعد میں ہو جاتے ہیں۔ وہ سرزمین کیا ہے؟ وہ سرزمین نزول قرآن کی سرزمین ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، نزول قرآن کی سرزمین، جہاں پہلی وحی اتری ہے اسے مکہ کہا جاتا ہے، اس سرزمین پر آپ گئے ہو۔ وہاں سے جا کر آنے کے بعد زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ اپنے محبوب کے در پر لے جاتا ہے آپ کو، جہاں جانے کے لیے اولیاء کرام بھی دعا کرتے ہیں، اور جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں کہ اس در پر جانے کے بعد اپنی سانسیں روکتے ہیں۔ کسی عاشق نے کہا ادب گاہے است زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا، کہ آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے ایک ادب گاہ ہے، ادب کی جگہ ہے وہ، اور وہاں جب لوگ جاتے ہیں جنید و بایزید جیسے اپنی سانسوں کو روک کر جاتے ہیں، اس جگہ آپ کو اللہ لے کر گیا۔ وہاں جانے کے بعد اور وہاں سے واپس آنے کے بعد زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تو آپ عمرہ کر کے آئیں یا حج کر کے آئے ہوں، اپنی زندگی میں تبدیلی ضرور لائیں، اور اس کے لیے خاص طور پر ایک پیغام لے کر جائیں کہ اپنی زندگی میں نماز کو شامل کریں۔ نماز سب سے اہم چیز نماز ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں۔ آپ عمرہ کریں یا نہ کریں، حج کریں یا نہ کریں، نماز تو 5 وقت کی فرض ہے ہم پر۔ تو ایک گزارش یہ کہ حج اور عمرہ کے بعد ہماری زندگی میں یہ تبدیلی تو آنی چاہیے کہ گناہوں سے بچے اور نمازوں کی پابندی کریں۔ دوسری گزارش جو حجاج اور معتمرین ہیں ان سے، آپ لوگوں سے نہیں، آپ سب بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے میں کچھ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، جن کے حق مار کر آپ نے حج کیے ہیں نا، ان کا حق ادا کرو، یا جن کا حق مار کر لوگوں نے عمرہ کیا ہے ان کا حق ادا کرو۔ بہنوں کے حق باقی ہوتے ہیں، بھائیوں کے حق باقی ہوتے ہیں، چچا کا حق باقی ہوتا ہے، عمرہ پر عمرہ ہو رہے ہیں، حج پر حج ہو رہا ہے۔ کون سا حج آپ کا قبول ہوگا؟
آپ کی بات نہیں، آپ کے ذریعے سے وہ لوگ جو لوگوں نے اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے چچا کا، اپنے رشتہ داروں کا حق مارا ہو اور حق دبا کر حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے گئے ہو، ان کا حج اور عمرہ کہاں قبول ہوگا؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کا حق ضرور ادا کریں تاکہ حج اور عمرہ قبول ہو جائے۔ تو یہ دوسری گزارش تھی۔ تیسری گزارش اور آخری گزارش ٹور والوں سے ہے۔ ہمارے شہر میں ایک رواج ہے، رواج یہ ہے کہ عمرہ کے لیے 2 لوگ جاتے ہیں، حج کے لیے 2 لوگ جاتے ہیں، لیکن یہاں سے بامبے چھوڑنے کے لیے 17 لوگ جاتے ہیں۔ پوری گاڑی جاتی ہے، یعنی کہ ایک طرف کا ایک مرتبہ اگر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، واپسی یو ٹرن ہے جو بھی ہے، 15,000 روپے خرچ ہوتے ہیں صرف کرائے پر، صرف ایک مرتبہ میں 15,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، اور پھر جب لانے کے لیے جاتے ہیں وہ خرچہ الگ۔ اور جو فواہشات ہوتی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جانے کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پھر کہتا ہوں سب لوگ یہ کام نہیں کرتے، لیکن جو معاملات ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایک تو حاجی صاحب سے اور جتنے بھی ٹور والے ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ آپ ایسا نظم کیجئے کہ مالیگاؤں سے لے کر مالیگاؤں تک آپ کی سروس ہونی چاہیے۔ یہ میری گزارش ہے۔ یہ آپ کا اپنا مشورہ الگ ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی ذہنیت الگ ہو سکتی ہے، آپ کو معاملات کچھ اور فیس کرنے ہوتے ہوں گے، لیکن جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، ایک بھائی جو غریب ہے اس نے پیسے جمع کیے ہیں عمرہ کے لیے، ہے نا، اب وہ جو ہے صرف عمرہ کی رقم اس نے ادا کی ہے جانے آنے کے لیے، اب وہ 17 لوگوں کا خرچہ وہاں جانے کے لیے کیسے اٹھائے گا؟ پھر وہاں سے واپس لانے کے لیے پھر گاڑی کرو۔ تو کچھ تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے یہ اس پر غور کیجئے کہ یہاں سے مالیگاؤں سے لے کر مالیگاؤں واپس لانے تک کی آپ کی سروس ہونی چاہیے۔ جتنے بھی ٹور آپریٹر ہیں، جتنے بھی ٹور آرگنائزر ہیں، سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی سیٹ بک کریں تو آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے پہلے ہی بات کر لیں کہ ہماری سروس یہاں سے لے کر یہیں تک ہوگی، 500 روپے 1000 روپے آپ بڑھا لیں۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی کہتا ہے تو آپ بولیے نا کہ ہمارے شہر کے علماء اور ائمہ نے آواز اٹھائی ہے، لوگ مانیں گے، اور ہمارے شہر کے لوگ باتیں مانتے ہیں علماء اور ائمہ کی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں میں کوئی جانے والا ہو اور اس طریقے کا اگر کوئی ٹور والا یہ کرے کہ ہاں ہم لوگ یہاں سے لے کر یہیں تک پوری سروس دیں گے، تو آپ ان کا انکار مت کیجئے، ہاں ان کی مخالفت مت کیجئے۔ اور ایک اور چیز بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں دوریاں پیدا کرنے والی ہے، جب کوئی حج سے جا کر واپس آتا ہے یا عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو ہمیں یہ توقع رہتی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے کھجور لا کر دے گا۔ یار کھجور کے کیوں بھوکے ہو؟ کوئی لا کر دے دے واہ واہ، نہ دے تو بھی واہ واہ، لیکن لوگ اتنے اس قدر بھوکے ہوتے ہیں کہ رشتے تک توڑ دیتے ہیں لوگ، مجھ کو لا کر کیوں نہیں دیا؟ بھائی بھول گیا ہوگا وہ، بھائی غریب گیا ہے، اس نے 50,000 60,000 روپے خرچے کیے ہیں، اب وہ خرچ کرنے کے بعد اب وہ اوپر سے اس کو 50,000 60,000 کا خرچہ تحفے کا آتا ہے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ میں تو خیر نہیں گیا ہوں، آپ لوگ میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھ کو بھی اللہ پاک اس در پر لے جائے، لیکن جو لوگ جا کر آئیں انہیں یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو کم از کم ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ کر چلیں۔ اگر کوئی آپ کو وہاں سے جا کر واپس آنے کے بعد تحفہ نہ دے سکا تو آپ اس سے ناراض مت ہوئیے، کم از کم یہ آپ سوچ لیں کہ یہ مجھے کھجور کا تحفہ نہ دے سکا، ہو سکتا ہے اس نے مجھے وہاں پر دعاؤں کا تحفہ دیا ہو تو، اور یہ آپ کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے یہ کچھ گزارشات تھیں حجاج کرام معتمرین سے اور ٹور والوں سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور حاجی محمد حسین کاملی صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں اللہ پاک ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور اس ٹور کو اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور لوگوں کی توجہات کو اللہ پاک حاجی صاحب کے ٹور کی جانب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔